خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خب درس 17واں سبق فصلہائے سال، سال کے فصل، سال کے موسم. ٹھیک، سال میں مختلف فصلیں ہیں، مختلف موسم ہیں، اس سے آپ کو آشنا کرائیں گے. طبیعت در شگوفہائے بہار، درختان پرمیوے تابستان، برگریزان پائیز و سپیدی معصومان زمستان. دیکھو سخت سخت الفاظ آئیں گے، بہت غور سے پڑھنا. طبیعت در شگوفہائے بہار، طبیعت کہا جاتا ہے یہ جو نیچرل بیوٹی آپ کو دکھ رہی ہے، یہ جو ظاہری مخلوقات دکھ رہے ہیں، خصوصاً طبیعت کہا جاتا ہے. پیڑ پودے، ٹھیک، ہوا پانی، اس کو کہتے ہیں طبیعت. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، طبیعت سے مراد یہ نہیں انسان کی طبیعت اور حالت. سمجھ رہے ہیں؟ طبیعت یعنی یہ پیڑ پودے، طبیعت یعنی اصل میں پیڑ پودے، دریا، ہوا، یہ سب چیزیں جو اللہ کی مخلوق ہے. در شگوفہائے بہار، بہار کے کلیوں میں، بہار کی کلیوں میں طبیعت یعنی پیڑ پودے. درختان پرمیوے تابستان، گرمی کے لدے ہوئے درخت. درختان درخت کی جمع ہے، پرمیوہ یعنی میوہ سے بھرے ہوئے، تابستان یعنی گرمی کا موسم. گرمی کے موسم میں میوے سے لدے ہوئے درخت. برگریزان پائیز، پتجھڑ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جھڑنے والے پتے. برگ یعنی پتا، ریزان یہ گرنا بکھرنا، سمجھ رہے ہیں؟ پائیز یعنی پتجھڑ کا موسم. پتجھڑ میں گرتے ہوئے پتے. وسپیدی معصومان زمستان، اور معصومانہ سردی کی سفیدی. سردی میں کیا ہے؟ برف گرتی ہے تو پورا ماحول سفید ہو جاتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. وسپیدی معصومان زمستان، اور سردی کے موسم کی معصومانہ سفیدی. شکوہ زیبایی خود را نشان می دہند، اپنی خوبصورتی اور اپنی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی ہر موسم کی ایک خاص حالت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہار میں دیکھیں گے تو درختوں پہ پھول اور کلیاں ہوتی ہیں. گرمی کا موسم دیکھیں گے تو گرمی کے موسم میں درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں. پتجھڑ کے موسم میں دیکھیں گے تو پتیاں لال پیلی ہو کر کے گرتی رہتی ہیں. سردی کے موسم میں دیکھیں گے تو فضا پوری جو ہے برف کی وجہ سے سفید سفید نظر آتی ہے. تو ہر موسم کی ایک خاص حالت ہے. یہی بتائیں، شکوہ زیبایی خود را، ہر فصل اور ہر موسم اپنے جلوے کو اور اپنی خوبصورتی کو نشان می دہن ظاہر کرتے ہیں. گرمی اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، سردی کا ایک اپنا کمال ہے، خوبی ہے. پتجھڑ کا اپنا کمال ہے. سب کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اپنی اپنی خوبصورتی ہے، جو اپنے خاص موسم میں کیا کرتے ہیں؟ نشان می دہت یعنی جلوہ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. گرچہ ہر یک از فصلها زیبایی خاص خود را دارند، کہہ رہے کہ اگرچہ ہر موسم
اپنی ایک خاص خوبصورتی رکھتا ہے. آسان لفظوں میں ہر موسم اور ہر فصل کی اپنی خاص خوبصورتی ہے. گرچہ یعنی اگرچہ ہر یک از فصلها فصلوں میں سے ہر ایک زیبائی خاص خود را اپنی خاص خوبصورتی دارند رکھتے ہیں، اما بعضی بہار را زیبا ترین فصل سال، لیکن کچھ لوگ بہار کو سال کے فصلوں میں سب سے خوبصورت فصل، عروس فصلها می نامن، تمام فصلوں کی دلہن کا نام دیتے ہیں. دیکھیں ابھی اوپر دکھایا کہ ہر فصل کی خاص خوبی ہے نا، باوجود کہ ہر فصل کی اپنی خاص خوبی ہے، اپنا خاص امتیاز ہے، لیکن بعض لوگوں نے فصلوں میں سے کیا ہے فصل بہار کو سال کے سب سے بہترین فصل عروس فصلہا کا نام دیا ہے. کہا ہے کہ بہار عروس فصلہا ہے، تمام فصلوں کی دلہن ہے. اجی کیوں جب کسی خوبصورت چیز کی مثال دی جاتی ہے تو دلہن کی مثال کیوں دی جاتی ہے، دولہا کیوں نہیں دی جاتی؟ دلہن کی طرح سجایا ہے. ابھی گھر کوئی سجا تو کہ دلہن کی طرح سجایا ہے، گاڑی گھوڑا کو ایک دم دلہن بنا دیا ہے. خالی دلہن کی مثال کیوں، دولہا کیوں نہیں کہتے؟ غریب ہے بیچارہ. چلیں یہ سوال رہے گا اپنی جگہ، جواب ڈھونڈ کے لائیے گا. چلیں شاید بے ان سبب کی جواب بھی مل جائے. شاید بے ان سبب کہ بہار تجدید حیات طبیعت و رویش جمانہاس، کہہ رہے کہ شاید اس وجہ سے کہ بہار طبیعت کی حیات نو اور اس کی پیدائش اور اس کے رشد کا سبب ہے. بہار میں طبیعت کو زندگی ملتی ہے، نئی حیات ملتی ہے، اور پیڑ پودے اور یہ تمام چیزیں رشد کرتے ہیں اسی میں، بہار کے ہی موسم میں. سمجھ رہے ہیں؟ اب پتہ چلا چونکہ بہار میں اب یہ سب فصل عروسہ کیوں ہے نہیں سمجھ میں آیا. آ گیا؟ ہاں تو کیوں، چلو بتاؤ پھر جواب دے دو تو آگے بڑھیں. اب جو سوال میں نے کیا تھا کہ جو ہر چیز سجائی جاتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے، تو اس کی مثال دلہن سے ہی کیوں دی جاتی ہے؟ پتے بھی نئے نئے آنے لگتے تھے. ہاں تو پتے نئے نئے آنے لگتے ہیں، وہ کون سی نئی ہے؟ وہ نئی ہے تو دلہا بھی تو نیا ہی ہے. دلہا کون سا پرانا ہے؟ ہاں چلے شاید بے ان سبب کی، شاید اس وجہ سے کہ بہار جو بہار کا موسم ہے تجدید حیات طبیعت کی نئی زندگی و رویش جوانہاس اور پیڑ پودوں کی رویش، اس کے رشد، اس کے بڑھنے کا سبب ہے. در ان فصل اس موسم میں زمین از خواب زمستانی سر بر می دارد، اس موسم میں زمین اپنے زمستانی خواب سے، سردی کے نیند سے سر اٹھاتی ہے.
و درختان تکانی می خورند، اور درخت ایک انگڑائی لیتے ہیں. تکان کرنا اصل میں یہ ہوتا ہے ہلانا، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ وہ درختان تکانی می خورند یعنی گویا درخت ایک انگڑائی لیتے ہیں. کم کم حیات در شاخہائے خشکیدے برمی گردد، آہستہ آہستہ خشک ڈالیوں میں حیات جاری ہونے لگتی ہے. و زمین بستر گلہائے رنگا رنگ می شود، اور زمین رنگ برنگ پھولوں کا ایک بستر بن جاتی ہے. جدھر دیکھو ادھر ہریالی، جدھر دیکھو ادھر پھول، ادھر سبزہ ہے نا. اندک اندک کہ بے اواخر بہار می رسیم، اندک اندک یعنی آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا. اندک اندک یعنی تھوڑا تھوڑا یا آہستہ آہستہ. اندک اندک کہ بے اواخر بہار می رسیم، آہستہ آہستہ جب ہم بہار کے آخری موسم تک پہنچتے ہیں، آخری دنوں تک پہنچتے ہیں. رنگ برگہا تغییر می کند، پتوں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، بدلنے لگتے ہیں. بہار جب آتا ہے، بہار کا موسم، تو پتے بالکل ہرے بھرے ہوتے ہیں، ان پر ہریالی چڑھتی ہے، نازک پتے محکم ہونے لگتے ہیں. اور جیسے جیسے بہار کے آخر میں پہنچتے ہیں، وہی پتے اپنا رنگ بدلنے لگتے ہیں. درخشش خود را از دست می دہد، جو چمک ہوتی ہے پتوں کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے. وہ سبز تیرے می شود، اور اس کی سبزی ختم ہو جاتی ہے، گاڑھا ایک دم سبز ہو جاتا ہے. تیرے یعنی سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شاخہائے درختان زیربار میں بہائے تابستانی قد خم می کند، درختان پیڑ زیربار میں بہائے تابستانی گرمی کے موسم کے میووں کے بوجھ کی وجہ سے قد خم می کنند اپنا قد خم کر دیتے ہیں، یعنی ڈالیاں جھک جاتی ہیں. گرمی کے موسم میں پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے درخت کیا ہو جاتے ہیں؟ خم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. ورنگ زرین گندم زارہا زیر نور طلائی خورشید، ورنگ زرین گندم زارہا، گندم زارہا یعنی گیہوں کی کھیتی، گیہوں کے کھیتوں کا زرین چمکیلا رنگ زیر نور طلائی خورشید، سورج کے سونے جیسے نور کے نیچے. وہ حرکت خوشہائے گندم، اور گیہوں کے کیا ہوا حرکت کرتے ہوئے جھومتے ہوئے بالیاں، خوشہ کہتے ہیں بالی کو. وہ حرکت خوشہائے گندم در اثر وزش نسیم، ہوا کے اثر سے گیہوں کی بالیوں کا حرکت کرنا، جھومنا. بسیار چشم نواز می شود، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں سب ہرے بھرا سے. بسیار چشم نواز می شود یعنی آنکھوں کو بہت بھاتے ہیں، یعنی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں، دیکھنے میں بڑا اچھا بڑا بھلا لگتا ہے. می توان گفت کہا جا سکتا ہے کہ بہار فصل جوانی و شادابی، کہ بہار کا موسم جوانی اور شادابی کا موسم ہے. و تابستان فصل پختگی و کمال طبیعت ہے، اور تابستان یعنی گرمی کا موسم طبیعت کے کمال اور پختگی کا موسم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی طبیعت پہ بہار میں جوانی چڑھتی ہے، اور گرمی کے موسم میں یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں، گویا 40-45 سال کے جیسے ایک انسان.
ہے نا. بہار میں جیسے 25 سے 30 تک کے نوجوان ہیں اور گرمی میں وہی گویا 40 سے 50 سال والے حد کمال کو پہنچ جاتے. تابستان نیز گرمی کے موسم میں بھی ناگزیر مجبوراً کم کم جائے خود را بپائیز می دہد. تابستان گرمی کا موسم مجبور ہو کر کے آہستہ آہستہ اپنی جگہ پتجھڑ کو دے دیتا ہے. و درختان از پوشش سبز خود، اور درخت جو سبز لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے سبز لباس کو عریان می شوند اتار دیتے ہیں. یعنی سردی کے گرمی کے موسم میں یہ جو درخت کے پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں، یہ درخت کے پتے گویا درخت کے لباس ہیں. جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو یہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں. گویا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان اپنے بدن سے لباس کو دیکھا نا. ابھی کچھ دن کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. ابھی تو بہار آنے والی ہے تو گرمی کے لاسٹ میں سارے پتے کیا ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. درختوں پہ کوئی پتا ہی نہیں دکھتا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تابستان نیز گرمی کا موسم بھی ناگزیر یعنی مجبوراً کم کم جائے خود را آہستہ آہستہ اپنی جگہ کو بے پائیز می دہد، پتجھڑ کے موسم کو دے دیتا ہے. یعنی گرمی ختم ہونے لگتی ہے اور پھر پتجھڑ آنے لگتا ہے. اور جب پتجھڑ آ جاتا ہے تو درختان از پوشش سبز خود، درخت اپنے سبز لباس کو، پوشش کو، کپڑے کو عریان می شوند اتار دیتے ہیں. اصل میں یہاں عریان خود کہتے ہیں ننگے ہو جانا، لیکن یہاں کا کپڑے کو اتار دیتے ہیں. زیبائی ان ہمیں رنگ آمیزی بدیع در پائیز، کہہ رہے ہیں کہ پتجھڑ کے موسم میں یہ رنگ آمیزی جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے. پتے رنگ برنگ کے آپ کو دکھے، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی لال ہے، کوئی ہلکا کیا نام ہے سبز ہو جاتا ہے، کوئی گاڑھا کے گاڑھی پہ رہتا ہے. عجیب عجیب طرح کے آپ کو دکھیں گے. تو کہہ رہے زیبائی ان ہمیں رنگ آمیزی بدیع، کہہ رہے کہ یہ مختلف قسم کی رنگ آمیزی کی خوبصورتی در پائیز پتجھڑ کے موسم میں کمتر از رنگہائے سرزند و شاداب بہار نیز، بہار کے شاداب اور سرزند رنگوں سے کم نہیں ہے. یعنی بہار کے موسم میں جو شادابی ہوتی ہے اور جو سبزی ہوتی ہے اس سے کم پائیز کے مختلف رنگوں میں لطف نہیں ہے. اس میں بھی وہی لطف ہے. گاہ سبز، کبھی سبز ہو جاتے ہیں، زرد پیلے ہو جاتے ہیں، قرمز لال ہو جاتے ہیں، نارنجی ہو جاتے ہیں، قہوئی ہو جاتے ہیں. ہمیں باہم یہ سارے مختلف کلر، مختلف رنگ ایک ساتھ در یک برگ می توان دید، ایک ہی پتے میں یہ سارے رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نوک کسی کلر کا ہوگا، کنارہ کسی کلر کا ہوگا، بیچ میں کسی اور کلر کا ہوگا. جو اس میں پتلی سی لکڑی ہوتی ہے اس کا کلر آپ کو کچھ اور دکھائی دے گا، جڑ کسی اور کلر کی دکھائی دے گی، اوپر سے کچھ اور. جب ایک ہی پتے کے اندر یہ مختلف رنگ دیکھے جا سکتے ہیں. در پائیز برگہا بابزش نسیم بے زمین می ریزن، کہنے پتجھڑ کے موسم میں ہوا کی وجہ سے، ہوا بہنے کی وجہ سے پتے زمین پر گرنے لگتے ہیں. فرشی رنگا رنگ، زمین رنگ برنگی ہو جاتی ہے. زیر پائے آبران می گسترانند، پیدل چلنے والوں کے پیروں کے نیچے بچھا دیے جاتے ہیں گویا پتے. ادعی پائیز را فصل غم و اندوہ می دانند، کہنے کچھ لوگ پتجھڑ کے موسم کو غم و اندوہ کا موسم جانتے ہیں. اما اگر نیک بے نگریم، اگر ہم اچھی طریقے سے نظر ڈالیں، حتیٰ در بہار و تابستان، ہم یہاں تک کہ بہار اور گرمی کے موسم میں بھی بے اندازی پائیز پتجھڑ کے مقدار میں
طبیعت را غرق در رنگہائے گرم نمی بینیم، طبیعت کو دلوں کو بھانے والے رنگ میں غرق آپ نہیں پائیں گے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پتجھڑ کے موسم میں جتنی رنگینی دکھائی دیتی ہے آپ کو طبیعت میں، پیڑ پودوں میں، کھیت کھلیان میں، وہ آپ کو تابستان اور بہار کے موسم میں بھی نہیں دکھائی دے گی. ادھر تو خالی ہریالی ایک ہی رنگ دکھتا ہے، لیکن پتجھڑ کے موسم میں کیا ہے، مختلف رنگ میں ڈوبا ہوتا ہے سما. آپ نکل جائیے باہر کھیت کھلیان اور باغ باغیچے کی طرف، پہاڑوں کی جانب، تو اب دیکھیے، نظر ڈالیے نا پتجھڑ کے موسم میں، ابتدائے پتجھڑ میں، آخر میں نہیں. آخر میں تو پھر پیڑ خالی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو رنگ برنگ کے دکھائی دیں گے.